دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے اور مدتوں وہ ہمارے درمیان موجود رہیں۔ دعوت سخن دینے جا رہا ہوں تمام سامعین کی بھرپور تالیوں میں ڈاکٹر محمد حنیف خان نیازی۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مہمانان گرامی، میرے بھائیوں، میری بہنوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں بھائی امجد خان، اپنے چھوٹے بھائی ملک زاہد، ان کی پوری ٹیم، استاد محترم، ان کا ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ سب کے سامنے کھڑے ہونے کا موقع دیا اور آپ سب کے سامنے انہوں نے ڈھیروں دعائیں دیں اور مجھے ان لوگوں میں شمار کیا جن پر اللہ کا بڑا کرم رہا اور جنہوں نے اپنی دھرتی کے لیے، اپنی مٹی کے لیے کچھ کیا۔ بلا شبہ یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے، ان کی وسعت قلبی ہے۔ امجد بھائی سے میری ملاقات 2013 یا 14 میں ہوئی تھی۔ تب سے لے کر میرے ساتھ پیار کرنے والے، مجھے دعاؤں دینے والوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، شاید لاکھوں میں بھی کہی جا سکتی ہے۔ لیکن جن چند لوگوں سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں یا جن کے آئیڈیاز میں دیکھ کر حیران اور دنگ رہ جاتا ہوں، امجد بھائی ان میں صف اول پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ سب امجد بھائی کو اور ان کی ٹیم کو، یہ جو انہوں نے آپ کے سامنے ایک خوبصورت سا شاہکار بنایا ہے دریا کنارے، اس پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کے لیے ہمیں تالیاں بجانی چاہیے۔ ابھی میں اپنے چھوٹے بھائی ولی اکبر خان نیازی کے ساتھ آ رہا تھا تو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ہماری قوم کے ساتھ بہت سارے المیہ ہیں اور ان میں جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ہمارا بھائی یا ہماری بہن لیڈ کرنے کی جرت کرتی ہے، آگے بڑھنے کی جرت کرتی ہے تو ہم اس کو داد نہیں دیتے، اس کو انکریج نہیں کرتے، بلکہ اس کی ٹانگیں کھینچنے پر اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں اور اس کے اندر، اس کے کام کے اندر کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ میاں والی کو میرے خیال میں 1 سال اور 125 سال تقریباً ہو گئے ہیں اس کو وجود میں آئے ہوئے۔ 1901 میں یہ ڈسٹرکٹ بنا تھا۔ یہ دریا تب بھی جہاں سے بہہ رہا تھا، صدیوں سے بہہ رہا تھا، جہاں پہ ہمارے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، ابھی بھی ہیں، پارلیمنٹ تک گئے، وزیر اعظم کی کرسی تک گئے، میاں والی کے بیٹے۔ آپ بیوروکریسی میں دیکھ لیں، آپ آرمی میں دیکھیں، جنرل تک گئے، آپ علماء میں دیکھیں تو برِ صغیر اور پاک و ہند میں انہوں نے اپنا لوہا منوایا، نام منوایا۔ آپ بزنس میں دیکھیں تو پورے پاکستان میں میاں والی کے جو ٹرانسپورٹرز ہیں انہوں نے اپنا لوہا منوایا۔ آپ انڈسٹریز میں دیکھیں، آپ کسی بھی فیلڈ میں دیکھیں، میاں والی کا کوئی بندہ آپ کو گمنام نظر نہیں آئے گا۔ گلوکاروں میں دیکھ لیں، آپ ذاکروں میں دیکھ لیں، آپ فنکاروں میں دیکھ لیں، جہاں بھی آپ کو میاں والی کا کوئی بیٹا یا بیٹی نظر آئے گی تو وہ ہزاروں میں، لاکھوں میں روشن چہرے کے ساتھ نظر آئے گی۔ لیکن میں جب دیکھتا ہوں جہاں پہ دریا کنارے آ کر تو مجھے رشک آتا ہے امجد بھائی اور ان کی ٹیم پر کہ ایک داؤد خان میں پیدا ہونے والا بیٹا ہمارا، میاں والی کا بیٹا، اور اس کے ساتھ یہ چھوٹے، مجھ سے بہت چھوٹے ہیں یہ سارے، 20 سال، 25 سال، 21 سال، ان نوجوانوں کی ٹیم، اور انہوں نے دریائے سندھ جیسے زوردار اور زور دریا کے سینے کے اوپر دریا کنارے نام کا یہ جو پروجیکٹ کھڑا کیا ہے، رشک آتا ہے اور دل کرتا ہے کہ کاش ہمارا بھی نام اس جو انہوں نے یہ آئیڈیا ایک متعارف کرایا ہے، اس آئیڈیا کو متعارف کرانے میں ہمارا بھی نام لیا جاتا ہے۔ تو میں دعا گو بھی ہوں اور جب بھی یہ ہمیں بلاتے ہیں تو ہم دوڑے دوڑے چلے آتے ہیں کہ میاں والی کا خوبصورت چہرہ یہ دکھا رہے ہیں۔ لیکن اصل بات جو میں کرنے جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی ہمارا بیٹا یا بیٹی کوئی اچھا کام کرتا ہے تو ہم اس کے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں۔
पिछले कुछ अरसे से मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर वक्तन फवक्तन नेक्स्ट जेन इम्पैक्ट्स और नेक्स्ट जेन ग्रुप पर मुख्तलिफ हमारे भाई इसके ऊपर तबरा आजमाई करते हैं, इसका जो एक स्ट्रक्चर है इस पर डिस्कशन करते हैं और इसको डीवैल्यू करने की और बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आप सबके सामने सारे मियाँ वाली को ये कहना चाहता हूँ कि यार पहले ही मियाँ वाली में दुश्मनियों का राज है। इस साल मेरे ख्याल में हम 140 से 150 मर्डर कर चुके हैं। कैसे भाई तकरीबन कितनी तादाद हो चुकी है? इस साल में मियाँ वाली में 135 बेटे मियाँ वाली के कत्ल हो चुके हैं और उनको करने वाले कातिल भी 135 हो गए। तो ये 270 वो लोग हैं जिन्होंने जो डायरेक्ट मर गए हैं या मार दिया है जिन्होंने, और इनके साथ आप 10-10, 15-15, 20-20 फैमिली मेंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हम हर साल शर्मिंदगी, जलालत, गुर्बत और मुफलिसी की दलदल में हम धंसते जा रहे हैं। तो उस जिले में, उस मट्टी पे अगर कुछ लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, मियाँ वाली का रोशन चेहरा पूरी दुनिया में मुतारिफ कराना चाहते हैं, तो मैं जो समझता हूँ कि ये हमारा फर्ज है कि हम उनका साथ भी दें, उनके बाजू भी बने, उनका प्रचार भी करें और जब भी उन पर मुश्किल वक्त है तो उनके साथ खड़े होकर हम उनको खराज तहसीन पेश करें कि परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं। बाकी आज मुझे जो पता चला है कि जी आज ब्लड डोनेशन के हिसाब से जहाँ पर तकरीब हो रही है और पूरे मियाँ वाली में जो हमारे भाई ब्लड डोनेट कर रहे हैं, जो ब्लड डोनेशन की तंजीम चला रहे हैं, उनको बुलाकर उनकी हौसला अफजाई करने के लिए स्टेज सजाया गया है। तो आप वसल्लम का फरमान है खैरुन्नास में जनफुन्नास, कि आप में से बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए नफा बख्श है। फिर एक जगह पे कुरान पाक में भी है और अहादीस से भी हमें पता चलता है कि जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई गोया उसने सारी इंसानियत की जान बचाई। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे भाई और बेटे खून डोनेशन का काम कर रहे हैं और जो लोग डोनेट कर रहे हैं वो यकीनन अल्लाह और अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सुरखरू हो रहे हैं। तो हमें इनको दाद भी देनी चाहिए और इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना भी चाहिए। 2014 की बात है कि दाऊद खैल में एक हमारे तारिक महमूद भाई हैं और एक जैनुल आबिदीन भाई हैं, इन्होंने एक ब्लड डोनेशन तंजीम की बुनियाद रखी और मुझे वहाँ पे बुलाया। तो मुझे याद है कि वहाँ पे जो मैंने अपनी कैलकुलेशन बताई थी कि मैं उस दिन तक कितना खून दे चुका हूँ, तो 2014 तक मुझे याद है कि मैंने 36 बोतलें खून की अल्लाह की राह पर अल्लाह के बंदों के लिए दी थी। उसके बाद मैंने गिनती शुमार नहीं की, 10 दी हैं, 15 दी हैं, 20 दी हैं। तो ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जब खून देते हैं तो खुदा न खास्ता आप कमज़ोर हो जाते हैं या आपके अंदर मुख्तलिफ बीमारियां आ जाती हैं, या खून देने से इंसान फौत हो जाता है। तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, 36 का तो रिकॉर्ड है मेरे पास, उसके बाद अल्लाह बेहतर जानता है अब तक मैंने कितना दिया। तो अगर खून देने से किसी की नज़र कमज़ोर होती तो आज मैं छड़ी लेकर आता, सफ़ेद छड़ी के साथ। अगर कोई दुबला हो जाता, कमज़ोर हो जाता तो मैं आपके सामने आपको नज़र ना आ रहा था। अगर और किसी किस्म की कोई परेशानी होती तो आज मुझे वो ज़रूर परेशानी होती। तो खून दिया करें। दूसरा स्टेज से मैं एक अपील करना चाहूँगा कि जब हमारे घरों में हमारी बेटियों को, बहनों को अल्लाह पाक उम्मीद दिलाता है कि आपका बच्चा पैदा होना है या बेटी पैदा होनी है, तो तकरीबन 9 महीने लगते हैं बेटे और बेटी को पैदा होने में। तो हमें डॉक्टर्स बता देती हैं कि आपका सी सेक्शन होगा, तो खुदारा तब से अपने घर में अपने फैमिली मेंबर्स में से ब्लड ग्रुप मैच करा के कोई ब्लड का बंदोबस्त कर लिया करें, क्योंकि अमूमन जब भी अपील होती है तो यही होती है कि फला जगह पे डिलीवरी है और ठीक आधे घंटे के अंदर खून चाहिए, वरना खुदा न खास्ता मरीज जो है वो अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। तो खुदारा अपने घरों में, अपने फैमिलीज में ब्लड डोनेशन पे अपने बच्चों को, बच्चियों को इनकरेज करें और जो जो आपके इलाका में तंजीमें चल रही हैं वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कराएं।
جو عزت مجھے میاں والی میں اللہ نے دی ہے اور میاں والی کے لوگوں نے دی ہے تو وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ جو میں نے ایک حدیث پاک آپ کو سنائی ہے کہ خیر الناس میں جلف الناس، کیا میں سے بہترین انسان ہوا ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہے۔ تو جو مجھ پر اللہ کا فضل ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جس طریقہ کار سے ہوتے ہوئے میں آ کے ڈاکٹر بنائے غریب گھر سے، ہم نے وہی ایک راستہ پوری میاں والی کے لیے عام کر دیا اور پوری میاں والی کے بیٹوں اور بیٹیوں کو ہم نے یہ کہہ دیا کہ اگر آپ غریب کے بیٹے ہیں یا بیٹی ہیں اور آپ پڑھنا چاہتے ہیں اور میڈیکل کالج میں یا انجینئرنگ کالج میں یا وکالت کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ کالج میں میرٹ پر، اگر آپ کی فیس نہیں ہوگی تو انشاءاللہ ہم آپ کو فیس دیں گے۔ اور اس کے لیے ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے جس کا نام ہے موساز میاں والی یونائٹڈ سنز اینڈ سسٹرز۔ تو میں اس پلیٹ فارم سے آپ کو یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ موساز سے تعارف ہے آپ کا تو آپ ہمارا کام دیکھیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے کہ جس سے ہمارے غریبوں کے بچے امیر ہوں گے، کیونکہ جو سوشل ورک ہے یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم امجد بھائی کی بات میں کوٹ کر رہا ہوں کہ عموماً ہم وہ چائنیز کی ایک کہاوت ہے کہ جی آپ مچھلیاں نہ دیں، مچھلی پکڑنے کا گور سکھائیں۔ تو ہمارے جو پاکستان کا سوشل ورک ہے وہ غریب کو مزید غریب تر کرتا ہے، کیونکہ ہم ان کے گھروں میں دانے، چاول، کپڑے، گھی، دالیں دیتے رہتے ہیں اور دعائیں لیتے رہتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ جب آپ لوگوں کے گھروں میں ہر چیز فراہم کرتے رہیں گے تو ان کی خودداری ختم ہو جائے گی، ان کی عزت نفس ختم ہو جائے گی اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کا سوچیں گے بھی نہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ سید عطا محمد شاہ صاحب کی طرح، جیسے سید عطا محمد شاہ صاحب نے مجھے مدد کی اور میں ایک ٹریکٹر ڈرائیور سے ڈاکٹر حنیف نیازی بنا، اسی طرح آپ بھی اپنے ارد گرد رہنے والے غریبوں کو پڑھنے میں ہیلپ کریں تاکہ کل وہ آفیسر بن جائیں، کوئی جنرل بن جائے، کوئی انجینئر بن جائے، کوئی ڈی پی او بن جائے، کوئی ڈی سی او بن جائے۔ آپ سب کی سماعتوں کو بہت شکریہ۔ نیکسٹ جن گروپ کے لیے بہت ساری دعائیں، امجد بھائی، زاہد بھائی، ساری ٹیم، آپ کو بہت شکریہ۔ میری دعائیں اور وفائیں آپ کے ساتھ ہیں، جب بھی آپ پکاریں گے انشاءاللہ ایسے ہی دوڑتے چلے آئیں گے۔ بہت شکریہ۔